السلام علیکم ناظرین، اسپیشل ٹی وی کے پروگرام دستک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد معاویہ۔ فیملی سسٹم کو کیا چیلنجز درپیش ہیں اور ان کے ساتھ ہم بدلتے دور کے تقاضوں کے مطابق کیسے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، اسی موضوع پر گفتگو کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں آج دعوت دی ہے ظرفشاں فرحیں صاحبہ کو، جو صدر ہیں JI یوتھ وسطی پنجاب کی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے؟ جی الحمدللہ۔ اچھا، یہ بتائیں کہ جو فیملی سسٹم کو اس کا درپیش چیلنجز ہیں، اس میں کیا واضح تبدیلی ہے جو ہم ان دنوں محسوس کر رہے ہیں کہ پرانا جو ہمارا فیملی سسٹم تھا جب ہم بچے تھے اور ہم جس سسٹم سے پروان چڑھے، اور آج جس سسٹم میں ہم رہ رہے ہیں، جس دور میں ہم جی رہے ہیں، تو یہ بتائیے کہ اس میں کیا واضح تبدیلی ہے جو محسوس کی جا سکتی ہے؟ بہت شکریہ معاویہ صاحب، آپ نے ایک اہم موضوع کے اوپر گفتگو کی دعوت دی ہے، اور یہ موضوع بحیثیت خاتون کے یہ سمجھ لیجئے کہ میرا تو دکھتی بھی رگ جیسے ہوتی ہے وہ والا معاملہ ہے۔ ایک ماں ہونے کے ناطے اور ایک خاتون خانہ ہونے کے ناطے، خود اپنے ایک فیملی بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھنے کی وجہ سے مجھے یہ لگتا ہے کہ گزشتہ کی نسبت فیملی کا اپنا جو ایک کانسیپٹ تھا، خاندان جو اس کی اہمیت تھی، وہ موجودہ زمانے میں گویا خواتین اور مرد ہر ایک کی نظروں سے اوجھل ہو گیا ہے۔ جو ایک یونٹ سمجھا جاتا تھا سوسائٹی کا، اور سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ میں جس طرح کردار ادا کرتا تھا ایک خاندان یا پورا فیملی سسٹم، وہ اب ہمیں کردار نظر ہی نہیں آتا۔ اس کی کیا وجوہات ہیں، اس کے اوپر ہو سکتا ہے کہ آگے بھی ہم بات کر لیں، لیکن اہمیت کا نہ سمجھنا یہ ایک بہت بڑا خلا ہے جو اب محسوس ہوتا ہے۔ اور دوسرے، وہ خواتین خاص طور پہ جو فیملی کو بنانے کا اہم کردار ادا کرتی ہیں، ان خواتین کی اپنی کچھ مصروفیات، مشغولیات یا ان کی ضروریات کہہ سکتے ہیں، وہ اب اتنی دو چند ہو چکی ہیں یا مختلف نوع ہو چکی ہیں کہ وہ اپنے اس فیملی سسٹم پر یا خاندان پر اس طرح توجہ نہیں دے پا رہی ہیں۔ جب وہ توجہ نہیں دیتی ہیں تو گویا آج فیملی سسٹم یا خاندان ٹوٹا ہوا، بکھرا ہوا نظر آتا ہے۔ کل کا جو خاندان تھا وہ ہمیں ایک مضبوط یونٹ کے طور پر یا جڑا ہوا، باؤنڈنگ ان کی آپس کی جو دکھائی دیتی تھی، خود ہم نے جو محسوس کیا اور جس باؤنڈنگ سے شاید ہم نے بہت کچھ سیکھا بھی، وہ آج مجھے خود لگتا ہے کہ اپنی فیملی میں، ہماری سوسائٹی میں، یا ویسٹ ہو یا ایسٹ ہو، دونوں جگہوں پر اس کا بہت بڑا ایک خلا موجود ہے۔ اچھا، خواتین کی جو مصروفیت ہے وہ تو ایک پہلو ہے، لیکن جو اصل بات جاننے کی ہے وہ یہ ہے کہ پرانے سسٹم میں جب ہم بات کرتے ہیں تو کیا ہم اس کی بنیاد کمبائن فیملی سسٹم کو لیتے ہیں کہ پہلے کمبائن فیملی سسٹم تھا اور اب لوگ انڈیویجولی زیادہ سیٹل ہو رہے ہیں، اور جو کمبائن فیملی سسٹم ہے اب وہ اس طرح سے قائم نہیں رہا؟ کیا اس کی یہ بنیاد ہے؟ دیکھیں، وجہ تو ایک ہو سکتی ہے لیکن اس کو بنیاد نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جہاں کمبائن یا جوائنٹ فیملی سسٹم جس کو کہتے ہیں، وہاں بھی اگر فیملی کے ذمہ دار، چاہے وہ ماں باپ ہوں یا بڑے بزرگ ہوں یا کوئی بھی فیملی ممبر ہے، وہ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہا، تو وہ جوائنٹ فیملی سسٹم بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے آج۔ اور جہاں انڈیویجول فیملی اپنی سیپریٹ کوئی اپنی رہائش یا دیگر ضروریات کو پورا کرنے کے لیے الگ ہو جاتا ہے، تو یہ اس کا رائٹ ہے، یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ وہاں پر بھی بہترین طریقے سے اپنے فیملی سسٹم کو مینج کرنا چاہتا ہے تو اس کا رزلٹ اس کو اچھا ملتا ہے۔ یہ بنیاد نہیں ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں رہا تو اس وجہ سے ہمارا فیملی سسٹم ڈیمیج ہوا۔ ہاں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم کے جو فوائد تھے وہ آج پھر آپ کو سیپریٹ جو فیملیز ہیں وہ فائدہ اٹھاتی بھی نظر نہیں آتی ہیں۔ اچھا، ایز پیرنٹس کیا نئے اس دور میں والدین کو یہ احساس ہی نہیں کہ انہوں نے کسی نسل نو کی تربیت کرنی ہے، یا ان پر کچھ ایسی ذمہ داریوں کا بوجھ پڑ چکا ہے کہ جسے بطور والدین انہوں نے پورا کرنا ہے؟ میرا خیال میں آپ کی بات 100% نہیں بلکہ 200% کہوں تو درست ہے۔ ایک شعر نظر سے گزرا تھا کہ اصل محنت تو ابراہیم بننے میں کرنا پڑتی ہے، اسماعیل تو پھر صلے میں ملا کرتے ہیں۔ اب ایک وہ دور بھی تھا
تاریخی یا ہمارے اپنے پاکستان کی بھی بہت دور نہ جائیں تو اپنی ہی لائف کے حالات کو دیکھیں کہ وہاں باپ کا بھی ایک بہت اچھا پازیٹیو رول ہوتا تھا، ماں کا بھی بہت اچھا پازیٹیو رول ہوتا تھا، پھر خاندان کے بزرگوں کا بھی اپنا ایک کردار ہوتا تھا اور اس کردار کو قبول کیا جاتا تھا، اس کی وہ عزت و احترام بھی موجود تھی، اور وہ کردار اپنی قبولیت خود بنایا کرتے تھے. وہ اپنا کردار اس طرح سے فیملی اور اپنی نسل نو کے سامنے لاتے تھے کہ ان کی پھر جو آگے پیدائش ہونے والی نسل تھی وہ اس کو قبول کرتی تھی، احترام کے ساتھ ان کی باتوں کو سنا بھی کرتی تھی. اب یہ دونوں ہی باتیں ہو گئیں. اب فی زمانہ ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ وہ جو کردار ہیں انہوں نے بھی اپنی ذمہ داری سے بالکل ہاتھ اٹھا لیے، یا اپنی اس ذمہ داری کو ذمہ داری سمجھا ہی نہیں ہے، اس کو ضرورت ہی نہیں سمجھا ہے. اور اب یہ بھی ہوا ہے کہ ان کے کردار کے اس کمزور پہلو نے جن لوگوں نے قبول کرنا تھا یا ان کی بات کو ماننا تھا، انہوں نے بھی اپنے آپ کو سے دور کر لیا ہے. تو میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ ذمہ داروں کو بھی اپنی ذمہ داری یاد کرنی ہوگی، اور وہی جو ابراہیم بننے کے لیے اپنی محنت اور اپنا رول بنانے کی ضرورت ہے، ایک ماڈل رول بنانے کی ضرورت ہے، تو پھر ان کو اسماعیل جیسی اولاد بھی ملے گی انشاءاللہ. اچھا، میں آپ کی بات کا کیا یہ مطلب لوں کہ ہمیں اچھے والدین دستیاب تھے اور آج کے جو بچے ہیں ان کے والدین خود تربیت سے آشنا نہیں ہیں، یا خود ان کی اپنی تربیت کی کمی رہ گئی، یا وہ معاشی جو مسائل ہیں اس میں اس قدر مصروف ہو گئے کہ ان کی ترجیحات تبدیل ہو گئی ہیں. اس میں اگر میں آپ کو اپنی ذاتی پریکٹس بتاؤں، ہمارے والدین کے پاس کوئی بہت بڑی ہائی ایجوکیٹڈ ڈگریز نہیں تھیں. آپ نے شاید، اگر میں اپنا ذکر نہ بھی کروں، آپ نے اشفاق احمد کو کس نے نہیں پڑھا؟ اور اشفاق صاحب اپنی والدہ کا تذکرہ کرتے ہیں تو بڑی خوبصورتی کے ساتھ کرتے ہیں، اور والدہ کی تربیت کا، اور چھوٹے چھوٹے سے ایسے جملے جو وہ کہتے ہیں اشفاق صاحب کہ میری تربیت کا ذریعہ بنے. حالانکہ والدہ کے پاس کوئی ایسی نہ ڈگری تھی، نہ ہی ایسی کوئی ایکسٹرا انٹلیکچوئل جیسے پرسنالٹی تھی. علامہ اقبال کی والدہ سے کون متعارف نہیں ہے؟ اور اگر تھوڑا سا اور پیچھے جائیں تو مجھے امام شافعی کی والدہ یاد آتی ہیں کہ وہ بھی ایک سادہ خاتون تھی، لیکن ایک مشنری اپنی زندگی کا گول طے کرنے کے بعد اپنے بچے کی تربیت کے لیے ایک مشقت کو، ایک چیلنج کو قبول کر کے انہوں نے بہرحال اپنے بچے کے لیے ایک راستہ متعین خود کیا. تو اس طرح کی ہسٹری میں بہت سارے رول ماڈل موجود ہیں، والدین یا والدہ یا والد کے رول موجود ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں خود اپنے لیے ایک راستہ متعین کیا اور اپنی ذمہ داری کو قبول کر کے اپنی اولاد یا اپنی نسل کی تربیت کا ذمہ اٹھایا اور اس کو پھر انہوں نے پورا کیا. فی زمانہ آج کے دور میں ایک والدہ ہوں، میرے اپنے کئی ایسے دائرے ہیں جن کے اندر میری اپنی اپنی دیگر ایسی ذمہ داریاں ہیں. کچھ ذمہ داریاں میں نے شوقیہ قبول کی ہیں، کچھ ذمہ داریاں مجھے، آپ نے جو بات رکھی معاشی میدان میں جو ایک دوڑ ہے، مسابقت ہے، اس نے بھی بہرحال والدین کو اتنا تھکایا ہے کہ وہ پھر بچوں کی تربیت سے تھوڑا سا غافل ہو جاتے ہیں. تو یہ مسابقاتی کشمکش کہہ لیں یا معاشرے کی بڑھتی ہوئی ضروریات یا تعیشات کا جو حصول ہے اس کی دوڑ کہہ لیں، یہ ساری چیزیں وجہ تو بنی ہیں، لیکن سب سے بڑی وجہ یہی لگتی ہے کہ جہاں ماں یا باپ نے اپنی ذمہ داری کو ضروری نہیں سمجھا ہے اور قبول نہیں کیا ہے، وہیں پر پھر ہمیں مسائل زیادہ نظر آتے ہیں. اچھا، معاشی جو رسپانسبلٹیز ہیں وہ ظاہر ضرورت کے تقاضے سے بھی ہیں. ضروری نہیں کہ مسابقت کی دوڑ میں سب لوگ اس میں بغداد دوڑے چلے جا رہے ہیں. اصل چیز یہ کہ دیکھیں، ہمارے والدین کو بھی معاشی ذمہ داریوں کا احساس تو تھا نا، اور اس وقت معاشرے کی یہ کیفیت نہیں تھی جو اب ہے. ابھی نو ڈاؤٹ کہ معاشی چیلنجز زیادہ ہیں، اس لحاظ سے کہ مہنگائی جب ہو گئی تو آپ جو کماتے تھے اس میں اب آپ کا گزارا نہیں. اوبویسلی آپ نے اس کے لیے جو فادرز ہیں انہوں نے ڈبل محنت کرنی ہے، پارٹ ٹائم جابز کرنی ہیں یا پرائیویٹ سیکٹر کی جابز کرنی ہیں جس میں جاب کا وقت ہی کوئی متعین نہیں ہے. تو سیم لائک جو مائیں ہیں وہ پہلے گھروں میں دستیاب تھیں، ان کے پاس گھر کی ذمہ داریوں کے علاوہ کوئی اضافی معاشی ذمہ داریاں نہیں تھیں. لیکن چونکہ ہم نے گاڑی کے دونوں پہیے
ان سے تشبیہ دی میاں اور بیوی کو، تو پھر گاڑی کے دونوں پہیوں کو ہم نے ایک ہی راہ میں بھاگنے پہ مجبور کر دیا وقت نے۔ اچھا، وہ جو دونوں افراد کی مصروفیت ہے وہ ظاہر اب تربیت کے راستے میں حائل ہو رہی ہے، تو اس حوالے سے چونکہ آپ خود بھی ورکنگ ویمن ہیں اور آپ کے ہسبینڈ بھی ظاہر ہے کوئی جاب کرتے ہوں گے، تو آپ بتائیں کہ کس طرح سے کیا فرق آپ کو نظر آتا ہے جو آپ کے اپنے والدین نے تربیت کی اور جو آج آپ بطور والدین کر رہے ہیں، تو اس پہ ذرا روشنی ڈالیں۔ اچھا، اس میں آپ نے جو ایک بڑی خوبصورت مثال دی ہے نا، جو اکثر دی بھی جاتی ہے خاتون اور مرد کے حوالے سے، کہ وہ گاڑی کے دو پہیے ہیں اور ان کو دوڑنا بھی ساتھ ہی چاہیے۔ ہماری ایک بڑی اچھی معروف رائٹر بھی ہیں، اسکالر بھی ہیں، ڈاکٹر رخسانہ جبی صاحبہ، وہ ایک جگہ لکھتی ہیں، مجھے بہت ان کی بات دل کو لگتی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ بلا شبہ مرد اور عورت یا شوہر اور بیوی فیملی میں گاڑی کے دو پہیوں کے بالکل برابر ہیں اور انہیں ساتھ ہی دوڑنا چاہیے۔ لیکن ایک بڑی خوبصورت بات انہوں نے کہی، انہوں نے کہا لیکن ان پہیوں کو اپنی اپنی جگہ دوڑنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر وہ اپنی جگہ چھوڑ دیتا ہے ان میں سے کوئی بھی ایک پہیا، تو پھر کتنا بڑا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، جو آج معاشرے کو ایکسیڈنٹ بھگتنا بھی پڑ رہا ہے۔ آج کی خاتون ضرورت کے تحت نکل سکتی ہے، نکلنا بھی چاہیے، دین اسلام نے بھی اس کے اوپر کوئی سختی یا پابندی عائد نہیں کی ہے، لیکن جب وہ خاتون اپنے اس دائرے اثر کو یا اپنے اس دائرے کار کو کراس کر جاتی ہے جو اس کے لیے متعین کیا گیا تھا، تو پھر اس کو خسارہ اٹھانا پڑتا ہے۔ میں خود بھی ایک ورکنگ ویمن ہوں، آپ جانتے ہیں، اور ہم جب صبح سے لے کے شام تک ایک لمیٹڈ ٹائم تک باہر وقت گزارتی ہیں، تو یہ بھی ایک حسن اتفاق ہے کہ وہ ٹائم ہماری بچوں کا بھی اسٹڈی ٹائم ہے، ان کا کالج ہے، ان کا اسکول ہے، یونی ہے، یا ان کی پھر کوئی اکیڈمی ہے۔ لیکن جب ہم واپس پلٹ کر گھر آتے ہیں، اپنے بیسک یونٹ پر آتے ہیں، اور وہ واپسی ہماری ہونی چاہیے اور ٹائملی ہونی چاہیے، اور وہ یا ماں ہو یا باپ ہو، جب وہ اس یونٹ پہ آتا ہے تو اس کے بعد اس کا ٹائم اس کے بچوں کی امانت ہے، اس کے بچوں کی ضرورت ہے، بلکہ میں سمجھتی ہوں اس کی فیملی کے لیے یہ ایک ٹونک ہے۔ اگر یہ نہیں ملتا تو بھی فیملی بکھرے گی، اور اگر یہ کم ہوتا ہے تب بھی فیملی کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ جب واپس آنے کے بعد بھی فیملی ممبرز ہر ایک ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر بھی اپنے اپنے ٹیب پر یا سیل پر لگا ہوا ہے، کمیونیکیشن ختم ہو گئی، آپس میں جو ڈسکشن ہم اپنے پیرنٹ سے کیا کرتے تھے یا ہمارے پیرنٹ جس طرح ہمیں گائیڈ کیا کرتے تھے، وہ ماحول ختم ہو گیا، وہ فرینڈشپ ختم ہو گئی۔ جو اعتماد ایک بچے کو اپنی ماں پہ تھا کہ ماں نے میری بات سننی ہے اور مجھے کوئی اچھی گائیڈ لائن دینی ہے، یا والد نے میری بات سن کر مجھے کوئی سائڈ مشورہ دینا ہے، وہ اب ماحول نہیں رہا۔ تو گھروں کے اندر بھی اس میں یہ کہہ دینا کہ آپ کے ماں اور باپ کیونکہ جاب کرتے ہیں اس وجہ سے فیملی کو نقصان ہو رہا ہے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بالکل 100% درست نہیں ہوگا، کیونکہ جاب بہت بڑا ہرڈل نہیں ہوتی، جاب کے ساتھ بھی بہت سی فیملیز ہیں جو اپنے بچوں کو ٹائم دیتی ہیں۔ ایک ٹرینر ہیں شاہد وارسی صاحب، شاید آپ بھی ان سے واقف ہوں، تو وہ خاصی مصروف ہے، مجھے ان کی روٹین کا کچھ اس لیے بھی اندازہ ہے کہ ان کی فیلڈ ایسی ہے، ٹف ہے، لیکن انہوں نے یہ بتایا کہ جب وہ مارننگ میں ارلی اٹھتے ہیں، بیدار ہوتے ہیں صبح، تو وہ ساتھ میں اپنے 9 سال کے بیٹے کو بھی جگا لیتے ہیں، اور پھر فجر کی نماز ساتھ ادا کرنا مسجد جا کے، بعد میں واک کرنا، واک کے دوران جو بھی بچے کی کوئی شوق ہے، اس کا کوئی مسئلہ ہے، وہ کچھ کہنا سننا چاہ رہا ہے، اس کے ساتھ وہ ڈسکس کرنا، اس کو گائیڈ کرنا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس پریکٹس سے اب میں اپنے گھر میں کسی وقت اگر موجود نہ بھی ہوں تو میرے بچے کی عادت بن چکی ہے کہ اس نے ارلی جاگنا ہے، فجر اس نے مسجد جا کے پڑھنی ہے، اور اس کے بعد اس نے واک بھی کرنی ہے۔ یہ روٹین کس نے بنائی؟ والد نے۔ اب والد کا ٹائم چاہے صبح 7 بجے سے اس کی ورکنگ شروع ہو جاتی ہو، وہ آفس چلے جائیں، لیکن اس نے بہرحال بیٹے کا مائنڈ بنا دیا، اس کی اس ایج میں جہاں اس کی عادتیں بن جائیں تو وہ آگے بھی کام آتی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ماں ہوں یا باپ ہوں، وہ جاب کرتے ہوں، انہیں بہرحال اپنی جو بھی نیسیسٹیز ہیں اس کے لیے اگر نکلنا بھی پڑ رہا ہے، پھر بھی وہ اپنا روٹین ایسا بنائیں کہ اپنے گھر، اپنی فیملی، اپنے آپس کے تعلقات کو داؤ پہ نہ لگائیں۔ ناظرین، یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ہم گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔
ویلکم بیک. اچھا ظرفشاہ یہ بتائیے گا کہ کیا ایسے عوامل ہیں جو اس وقت فیملی سسٹم پہ اوور آل اثر انداز ہو رہے ہیں؟ ایک تو ہم نے والدین کے حوالے سے ڈسکس کیا کہ ان کو اب اس طرح سے اپنی ذمہ داریوں کا شاید احساس نہیں ہے، اور اگر احساس ہے تو ان کی مصروفیات اب ایسی ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو وقت نہیں دے پا رہے. لیکن وہ جو ایک ایلیمنٹ اس میں تھا گرینڈ پیرنٹس کا، کیا گرینڈ پیرنٹس اب بچوں کو دستیاب ہیں اپنی نیکسٹ جنریشن کو؟ اور کیا بچے ان کے لیے دستیاب ہیں؟ مسئلہ تو وقت کی اویلیبلٹی کا ایک ہے کہ کیا وہ اویلیبل ہیں، اور ریسپانس میں کیا بچے بھی اویلیبل ہیں؟ اس پہ ذرا بات کیجیے گا. آپ کے دو سوال ہیں. ایک آپ نے یہ پوچھا کہ عوامل کون کون سے ہیں نا، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے یہاں ٹرینڈ سیٹ کرنے والے جو شعبے ہیں سوسائٹی کے اندر، وہ ایک ہمارا میڈیا ہے جو کچھ دے رہا ہے ڈوز، ہماری نسل وہی گین کر رہی ہے اور وہی پھر سامنے بھی آ رہا ہے. اور دوسرا ہمارے جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہیں کسی بھی سطح کے، وہ بالکل پریپ کے، مانٹیسری کے ہوں یا ہائر ایجوکیشن کے لیے یونیورسٹیز کا ماحول ہو، کالجز کا ماحول ہو، وہاں جو کچھ مل رہا ہے، وہاں جیسا مائنڈ بنایا جا رہا ہے ویسا ہی بچے پھر بیہیویئر بھی ان کے نظر آ رہے ہیں. وہ فیملی سے دور ہو رہے ہیں. وہ میڈیا کیا دکھا رہا ہے؟ آج اگر آپ اپنے ہی پاکستانی چینلز کے کچھ ڈراماز دیکھیں یا اپنے کچھ اشتہارات دیکھیں تو میڈیا کہیں بہت کم شاذ ایسا ہوتا ہے کہ فیملی سے جڑا ہوا کوئی کریکٹر دکھائیں اور اس کو ہیپی دکھائیں. جیسے ایک بڑا خوبصورت ایڈ آج کل کسی چیز کا آ رہا ہے، مجھے بھول گیا کہ کس چیز کا ہے، لیکن اس میں ایک بڑا خوبصورت میسج ہے کہ وہ شاید کسی مشروب کا ہے ایڈ نا، کہ وہ آ کے یہ کہتا ہے کہ ہاسٹل میں مشروب تو تھا لیکن مشروب کو انجوائے کرنے والی فیملی نہیں تھی. وہ خوش ہے، ہیپی، اپنی فیملی، اپنی ماں اور بہن اور دیگر لوگوں کے ساتھ. ایسے میسیجز بہت اب نایاب ہو چکے ہیں. اب میڈیا جو ہے، میڈیا کا جو رول ہے وہ اب کنسٹرکٹیو تو نہیں ہے، وہ تو ڈسٹرکشن پہ مبنی ہے. بالکل بالکل. میڈیا جو دکھا رہا ہے اس نے پچھلے چند ہی سالوں میں پاکستان کا جو فیملی سسٹم ہے اس کو تو بالکل تباہ و برباد کر دیا. صرف فیملی سسٹم کوئی نہیں، ہماری مشرقی اخلاقی روایتی جو اقدار تھیں ان سب کو ڈیمیج کیا ہے نا. اور اس میں اب جو ایک بہت بڑا نظر آتا ہے فیس ہمیں میڈیا کے اوپر، وہ یہ کہ اگر خوشی ہے یا اگر کہیں تسکین ہے تو وہ اپنے فرینڈز میں، اور فرینڈز بھی کس نوعیت کے ہوں گے، جہاں حدود ٹوٹ رہی ہیں وہیں آپ ہنس رہے ہیں، گا رہے ہیں، اچھل رہے ہیں، کود رہے ہیں، یہ آپ کی ہیپینس ہے. یہ والا فیس آپ کو میڈیا دے رہا ہے. اس سے جو زیادہ خطرناک پہلو ہے وہ یہ ہے کہ جو ٹی وی ڈرامے آپ خواتین بڑے شوق سے دیکھتی ہیں، ہمیں تو فرصت نہیں ملتی، ہمیں فرصت ملے تو ہم پولیٹیکل ٹاک شوز دیکھتے ہیں، لیکن خواتین جو ڈرامے فرض سمجھ کے دیکھتی ہیں ان ڈراموں میں اب جو محرم رشتوں کی پامالی دکھائی جا رہی ہے، اچھا اس سے آپ یہ ازیوم کر سکتی ہیں کہ آنے والے وقت میں کسی بھی لڑکے کے لیے، کسی بھی مرد کے لیے، عورت وہ کسی بھی رشتے میں ہوگی اس کی حیثیت عورت سے زیادہ کچھ نہیں ہوگی. تو اس پہ آپ بات کیجئے ذرا. بالکل آپ کی بات بجا ہے. ایک اس مرد کے لیے عورت صرف عورت ہوگی، دوسرے اس عورت یا اس بچی کے لیے ابھی کسی رشتے پر اعتماد موجود نہیں دکھائی دے گا. ایون وہ اپنے باپ پر بھی اعتماد نہیں کرے گی، جو کچھ ہمارا میڈیا دکھا رہا ہے. ایک وجہ یہ ہے بھی کہ ہمارے معاشرے میں یہ برائیاں آ بھی گئی ہیں نا. محرم رشتوں کا تقدس ہی ختم نہیں ہوا، بلکہ جو ان کے درمیان ایک ڈسٹینس ہونا چاہیے تھا وہ بھی پامال ہوا ہے. اچھا لیکن اس کو ایجوکیٹ کس نے کی ہے؟ میڈیا نے. اچھا ایک طرف میڈیا بھی کرتا ہے اور دوسری طرف دیکھیں بچہ کتنی دیر میڈیا کے سامنے بیٹھا ہوا ہے. یا ہم خواتین، آپ نے کہا ہم ڈرامے بڑا فرض سمجھ کے دیکھتی ہیں، لیکن میں آپ کو اپنی اگر پوری روٹین بتاؤں تو 24 گھنٹے میں شاید کوئی 1 گھنٹہ ہوگا جو میں ڈرامہ دیکھنے کے لیے ٹی وی کے آگے بیٹھتی ہوں گی نا. اور وہ بھی اب یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ ایک وقت میں 40 چینل ہیں تو 40 ڈرامے آ رہے ہیں، اور آپ ایک کا ایک سین دیکھ رہے ہیں اور دوسرے کا. اب تو یہ حال ہو چکا ہے ہمارا، ہم اتنا اسکرول کر رہے ہوتے ہیں
کہ اب ان میں سے کون سا دیکھنا ہے اور کون سا چھوڑنا ہے. اچھا، لیکن سوشل میڈیا کے ذریعے خوب خبر ہے کہ ان دنوں کون سا ڈرامہ جو ہے وہ ہاں موسٹ فیوریٹ ہے یا ہاٹ ہے. یہ بالکل آپ کی بات درست ہے. ریٹنگ پتہ چل جاتی ہے, اسٹوری پتہ چل جاتی ہے, اس کے پرومو بتا دیتے ہیں, انٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے. اور یقیناً پھر ہماری جو نسل نو ہے وہ بھی سوشل میڈیا کے ذریعے پھر ان ساری چیزوں کو گین کرتی ہے. لیکن آپ نے جو دوسرا سوال کیا تھا وہ اپنی جگہ اہم ہے کہ ان سب چیزوں میں اگر کوئی اچھی رہنمائی دینے والی ہستیاں تھیں تو وہ گرینڈ پیرنٹس تھے یا ہمارے خاندان کے وہ بزرگ تھے جو ہماری ہسٹری میں تو بہت اچھا نہ صرف یہ کہ معتبر رشتہ کہلاتے تھے, دادا دادی نانا نانی, ان کے ساتھ اٹیچمنٹ. مجھے اب بھی یاد ہے کہ میں اپنی نانی سے کتابیں پڑھنے کا شوق رکھتی ہوں. اکثر میری فیملی میں اس بات کو ڈسکس کیا جاتا ہے کہ ان کے سرہانے ہمیشہ ایک کتاب ہوتی تھی اور انہی کو ذوق و شوق سے پڑھتے دیکھ کر اور انہی کی شاید کچھ لکھنے کی عادت جو ہے وہ ہمارے اندر بھی آئی. ہم نے یہ ان سے سیکھا. لیکن آج میرا خیال ہے کہ کون سی بچی ہوگی جو یہ بتائے گی کہ اس کی نانی کے کیا شوق ہیں. تو اس میں دو طرفہ معاملہ ہے. ایک یہ معاملہ بھی ہے کہ فیملی میں اچھا ابھی جو نانیاں دادیاں ان کے شوق پھر ایکسیپٹیبل ہیں. آپ ایزیوم کریں کہ 15 سے 20 سال کے بعد جو جنریشن جس کو آج کی خواتین نانی دادی کے روپ میں دستیاب ہوں گی تو وہاں کیا حالات ہوں گے. لیکن میں تو آپ سے اختلاف کروں گی کیونکہ آج کی جو نانی دادی ہے نا وہ بھی ٹی وی کے آگے بیٹھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, وہ بھی ٹائم اسپینڈ کر رہی ہیں ڈرامہ. لیکن دیکھیں کیا ہم نے اپنے بچوں کو یہ ریئلائز کروایا کہ جو محرم رشتے ہیں یا گرینڈ پیرنٹس ہیں کیا ان کا بھی ان کی زندگی میں کوئی عمل دخل ہے یا ان کا کوئی اختیار ہے. سپوز آپ بتائیں گے کیا اپنے بھائی کے بچوں کو آپ کچھ کہنے کا اختیار رکھتی ہیں اور کیا آپ کی بھابھی یہ اجازت دیں گی کہ آپ ان کے بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ کریں, کسی غلط کام سے روکیں. یہ میں ایک استعارے کے طور پہ یوز کر رہا ہوں. اوور آل فیملی سسٹمز میں کیا اب ہم نے یہ اختیار اپنے بھائیوں کو بہنوں کو دیا کہ ہم ان کے بچوں کو کچھ کہہ سکتے ہیں یا وہ میرے بچوں کو کچھ کہہ سکتے ہیں. اچھا جب حالات یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ والدین خود بھی, ماں باپ خود بھی اپنے بچوں کو کوئی بات کرتے ہوئے اب ہچکچاتے ہیں کہ کہیں ہمارا بچہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے, تو ایسے میں آپ بتائیے کہ فیملی سسٹم میں وہ جو ہم تربیت کرتے چلے آ رہے ہیں تو وہ تربیت کیسے ہو پائے گی؟ مامی بھائی دیکھیں اس میں بھی نا دو طرفہ عمل ہوگا. میں خود اگر اپنی فیملی کی مثال لوں تو الحمدللہ اگر میں نے ماموں کا چاچو کا بہت اچھا ایک تعارف اور انہوں نے خود اپنا ایک بہت اچھا تعلق میرے بچوں سے بنایا ہوا ہے تو آج اگر وہ رشتے میرے بچوں کو کوئی بات تنبیہ کے طور پہ کہنا چاہیں یا تاکید کرنا چاہیں, روکنا چاہیں یا مشورہ دینا چاہیں, بچے قبول کرتے ہیں کیونکہ وہ اپنے ان رشتوں کا احترام ملحوظ رکھنا جانتے ہیں اور وہ رشتے اپنا احترام کروا بھی رہے ہیں. لیکن اگر وہ رشتے اپنا یہ رول پلے نہیں کرتے اور انہوں نے خود ایک مستقل ٹونٹ کرنا یا مستقل بچوں پر آرگیو کرتے رہنا, یا آپ کو اندازہ ہی ہے جو فیملی کے اب ٹرینڈ ہے, اگر یہ رویے رکھے ہوئے ہوتے ہیں تو پھر بچے بھی قبول نہیں کرتے. اچھا اس کی بنیاد کے یہ نہیں ہے کہ پہلے جو رشتے تھے وہ بہت سمپل تھے, بہت سادہ تھے, لوگوں کا ایک دوسرے کے گھروں میں بلا تکلف آ جانا, کسی بھی وقت پہنچ جانا بغیر اطلاع کے, جو گھر میں پکا ہے وہی کھا لینا یا جو دستیاب ہے وہی ان کے آگے رکھ دینا, تو رشتے بہت سمپل تھے جی. اچھا ابھی ہم نے ان کو اتنا فارمل بنا لیا, مثلا آپ کسی کے گھر آپ وداؤٹ پرمیشن یا وداؤٹ انفارمیشن اچانک نہیں جا سکتے. آپ کو اپنے سگے بہن بھائیوں کے گھر بھی جانا ہے, پہلے انفارم کرنا ہے, اطلاع کرنی ہے. پھر ایکسپیکٹیشنز یہ بڑھ گئیں یا ہم نے اس کو روایت کے نام پہ اتنا مشکل کر لیا تعلقات کو کہ آپ نے کسی کے گھر جانا ہے تو کچھ لے کر جانا ہے. اچھا فیملیز پھر یہ ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ جب ہم کسی کے گھر جائیں تو آگے سے ہمیں انواع و اقسام کے کھانے اور پراپر ایک ڈنر یا لنچ جو ہے وہ ہمارے لیے پراپر سیلیبریشن جیسے ہوتی ہے. جب آپ رشتوں کو سمپل نہیں رکھیں گے, مشکل بناتے چلے جائیں گے, وہ سادہ نہیں رہیں گے, تو obviously وہ جیسے پوری ہماری لائف میکینیکل ہوتی جا رہی ہے تو رشتے بھی جو ہیں وہ اتنے فارمل ہو گئے ہیں کہ اب ان کو نبھانا کافی مشکل ہو گیا. بالکل آپ کی بات سے میں اتفاق کروں گی, لیکن یہاں تھوڑا سا ہمیں نا یہ طے کرنا پڑے گا کہ کچھ چیزیں اخلاقی ضروریات بھی ہوتی ہیں, اصول اور ضابطوں میں بھی آتی ہیں,
جیسے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو بتا کے جائیں، انفارم کر کے جانا سنت ہے، اور اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ کوئی مہمان آئے تو اس کی تواضع کی جائے. لیکن اس میں جو تصنع آ گیا نا، نمائش آ گئی، یا ہم نے جو تھوڑا سا اپنی ضروریات سے بڑھ کر ایک کمپٹیشن کی فضا بنانے کے لیے کہ انہوں نے 2 ڈشز کھلائی تھی تو ہم 4، اور 4 رکھی تھی تو ہم 5، یا وہ ہمارے لیے 1 گفٹ لائے تھے تو ہم لے کے جا رہے ہیں 2. تو یہ خلوص کو ختم کرنے کے بعد، یا خلوص کو پیچھے کر کے جو ایک ہم نے مصنوعیت سے اپنے اوپر طاری کی ہے، اس نے رشتوں کو بھی لپیٹ دیا ہے. ابھی کل پرسوں کی بات ہے کہ میں لکھ رہی تھی اور قلم اللہ کے حکم سے چل رہا ہوتا ہے، اور ایک جملہ اللہ نے لکھوایا کہ تحائف کبھی بھی بند ڈبوں یا خوبصورت لفافوں میں لپیٹ کر نہیں دیے جاتے. تحائف تو بند ڈبوں اور خوبصورت لفافوں میں لپیٹ کے دیے جاتے ہیں، لیکن محبتیں بند ڈبوں اور خوبصورت لفافوں میں لپیٹ کے نہیں دی جاتی. یہ محبتیں تو ہمارے لہجوں سے، ہمارے جملوں سے، ہمارے انداز سے ظاہر ہوتی ہیں اور پھیلتی ہیں، اور ان کی خوشبو لوگوں کے دلوں کو جوڑتی ہے. تو میں خود پھر کافی دیر تک نا اپنے لکھے ہوئے کو پڑھتی رہی کہ میں پریکٹیکلی خود کتنا اس پر عمل کرتی ہوں. ایک بہت قیمتی تحفے کو لے کے بہت خوبصورت سی پیکنگ کے ساتھ کسی کو دینا مجھے بہت اچھا لگتا ہے، لیکن کسی کی دل جوئی، کسی کی کوئی پریشانی ہے، اس کو سن کر اسے کوئی اچھا مشورہ دینے کے لیے خوبصورت الفاظ کا چناؤ، اس کو وقت دینا، یہ عملاً ہم کتنا کر رہے ہیں. ان چیزوں کی کمی آئی ہے فیملیز کے اندر، جس سے گیپ بڑھا ہے، اور گیپ جب بڑھتا ہے تو پھر تو کسی کی تنقید تو سنی نہیں جا سکتی. اچھا، ایک پہلو جو مسنگ ہے وہ ہے ہمارا ایجوکیشن سسٹم. کیا وہ ہمارے بچوں کو اس حوالے سے ریسپانسبل بنا پا رہا ہے، اس طرح سے ذمہ دار بنا رہا ہے کہ وہ اپنے جو فیملی سسٹم ہے وہ اس سے جڑے رہیں؟ تعلیمی نظام کی تو خامیوں پر شاید اگر بیٹھیں تو ہمارا قلم سوکھ جائے اور ہاتھ دکھ جائے، لیکن شاید خامیاں ختم نہ ہوں. تعلیمی نظام میں ہمارا سلیبس، ہمارے تعلیمی اداروں کا ماحول، اور ہمارے جو انسٹیٹیوشنز میں بیٹھے ہوئے وہ لوگ ہیں جو مائنڈ سیٹر ہیں، جو اپنے لیکچرز یا اپنی تدریس کے ذریعے اس یوتھ کو جو ڈوز دے رہے ہیں. اس وقت صورتحال اتنی بری ہو چکی ہے کہ شاید آپ کو پتہ چلا ہو کہ ہمارے اسلام آباد کے ایک ادارے کے اندر، معروف ادارے کے اندر، ایک لیکچرر اپنے لیکچر کے دوران فرینڈ شپ میں کن حدود کو توڑا جا سکتا ہے، کہاں کہاں گنجائش ہے، اس کے اوپر تو وہ رہنمائی دے رہے ہیں، لیکن اس پہ رہنمائی نہیں دے رہے کہ اپنی فیملی کے اندر اپنے والدین کے حقوق یا بڑوں کے احترام کے لیے کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. اچھا درفشاں، اس میں میرا خیال ہے کہ ہم لوگ بہت زیادہ جو کتابی یا بکش نالج ہے اس پر ہم فوکسڈ ہوئے. بس ہم یہ نہیں کہہ سکتے پری اسکول سے لے کے یونیورسٹی تک کون سی اخلاقیات ہے جو ہم بچوں کو امتحان پاس کرنے کے نام پہ یا گریڈز یا نمبر لینے کے نام پہ نہیں پڑھا دیتے. اگر ہم کہیں کہ سلیبس میں اچھی چیزیں نہیں سکھائی جاتی تو پڑھایا تو سب کچھ جاتا ہے. بنیادی طور پہ جو کمی ہے وہ کردار سازی کی ہے، اور کردار سازی جنہوں نے کرنی ہے، اگر ان کا اپنا فوکس نہیں ہوگا یا وہ خود پریکٹیکل بن کے سامنے نہیں آئیں گے تو رول ماڈل کس نے بننا ہے؟ ٹیچر نے بننا ہے. اگر ٹیچر کی حرکات و سکنات ایسی ہوں گی اور اس پر کوئی آبجیکشن ریز کرے گا تو یہ کہا جائے گا کہ جی میں بھی تو ایک انسان ہوں. ٹھیک ہے. اچھا، سیم لائک والدین کی بھی پوزیشن ہے کہ والدین بھی اگر اپنی اولاد کے لیے خود رول ماڈل نہ بن پائے تو بچے پھر کس کی طرف دیکھیں گے؟ اچھا، یہاں نا جو بات آپ نے کہی کہ شاید سلیبس میں چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے نہیں آتی، اور اگر آتی بھی ہیں تو ہم اس کو اتنی تیزی سے گو تھرو کرتے ہیں. ہم نے خود اپنے اداروں کے اندر کتنی اخلاقیات پڑھی ہے اور کتنی سیکھی ہے، اس کا ہمیں خوب اندازہ ہے. ہمارے سلیبس کے اندر کیا آج ہمارے وہ تاریخی کردار جن کی زندگیاں مثالی ہوا کرتی تھیں، کیا آج ان کے بارے میں کوئی ایسی ہمارے پاس تدریس موجود ہے کہ جس سے ہم نے کچھ سیکھا ہو؟ شاید آپ کے اور میرے بچپن میں تو ہمیں پھر بھی کچھ ایسے سنائی دیے ہوں قصے یا کہانیاں، لیکن آج کے بچے کا تو اگر کوئی رول ماڈل ہے، میں بڑی حیران ہوئی کہ 9th-10th کی جو بکس ہیں اردو کی، اس کے اندر اب ہمارے جو نیشنل ہیروز ہیں یا ہمارے جو اسلامک ہیروز ہیں جن کو ہم نے بڑی دلچسپی سے پڑھا بھی تھا اور ان کے بارے میں
سچی باتیں جان کر بہت کچھ سیکھا بھی تھا، لیکن آج ہمارے بچوں کو ان کے بارے میں کوئی اویئرنیس نہیں ہے، اس لیے کہ نہ سلیبس میں وہ موجود ہے، نہ ٹیچرز کی ٹیچنگ میں وہ موجود ہے۔ اور پھر دوسری بات آپ نے جو کہی کہ وہ جو لوگ پڑھانے والے ان کا اپنا رول، اپنا کردار، وہ بھی کوئی اتنا ماڈل نہیں ہے کہ ہمیں اس سے بھی کچھ سیکھنے کو ملے۔ تو انسٹیٹیوٹ، جتنے بھی ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ ہیں، ان کی بہرحال بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، وہی کردار سازی کر رہے ہوتے ہیں، انہی کا کام ہوتا ہے مائنڈ سیٹ کرنا۔ اور آج ہماری نوجوان نسل کو اگر کوئی سکھا سکتا ہے تو وہ دو بہت اہم ستون ہیں، ایک ان کے گھر میں ان کے ماں باپ، اور دوسرے جب وہ اپنے کسی تعلیمی ادارے میں جاتے ہیں تو وہاں کا ماحول یا وہاں کا سلیبس۔ تو ان دونوں چیزوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ ان دونوں اداروں کا رول بنائے گا کون؟ حکومتی سطح سے کچھ ایسے اقدامات ہونے چاہیے کہ جو ان دونوں اداروں کو پابند کرے کہ وہ ہمارے بچوں کی تربیت میں اپنا کردار ادا کریں۔ ناظرین، یہاں وقت ہوا ایک بریک کا۔ بریک کے بعد ہم گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ ظفر شاہ، آپ نے بریک سے پہلے جیسے بات کی کہ حکومتی سطح پر کچھ اقدامات ہونے چاہیے۔ اچھا، تہذیب یا معاشرت جو ہے اس کی تشکیل کے لیے حکومتی اقدامات مطلب کس طرح سے کیے جا سکتے ہیں جبکہ ریاست کا پورا سسٹم ہی وہ کولیپس کر چکا ہے، فلاپ ہو گیا ہے۔ ریاست تو اپنی بنیادی ذمہ داریاں ڈیلیور کرنے کے قابل نہیں رہی۔ لیکن میں اس میں یہ بھی اضافہ کر دوں کہ دیکھیں، تہذیب اور شائستگی یا معاشرت کی جو تشکیل ہے، ایک مثبت معاشرے کی جو تشکیل ہے، وہ ذہن سازی سے تو ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے ایجوکیشن سسٹم یا کتابی باتیں بہت زیادہ وہ کام نہیں کرتی۔ میرا خیال ہے کہ اس پہ ایک تو احساس پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو کونسلنگ ہے وہ ضروری ہے کہ اگر معاشرے کے اچھے لوگ مل کر اپنے ہی جیسے لوگوں کی کونسلنگ سٹارٹ کریں، اور جیسے ہم بہت سارے پولیٹیکل ایشوز پہ بہت آج کل سیانے ہو گئے ہیں اور سمجھدار ہو گئے ہیں، تو یہ کیوں نہیں ممکن کہ ہم اگر فیملی سسٹم پر، اخلاقیات پر، ان اخلاقی قدروں پہ اپنی گفتگو کا آغاز کریں، اس کو اپنی محفلوں کا لازمی حصہ بنائیں، تو وہاں سے کوئی خیر کی خبر آنا شروع ہو سکتی ہے۔ یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہوگا، اویئرنیس دینی ہوگی، لیکن میں اپنی پچھلی والی بات سے بات جوڑوں گی، حکومتی سطح پر اقدامات۔ آپ کہتے ہیں کہ حکومت تو بالکل ہر لحاظ سے فیل ہو چکی ہے، لیکن یہ وہی فیلئر حکومت ہے کہ جب کووڈ آتا ہے اور حکومت چاہتی ہے تو پوری قوم کو ماسک بنا دیتی ہے، پوری قوم سوشل ڈسٹینس رکھتی ہے، پوری قوم اپنے ذہنوں میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کو جو احتیاطیں بتائی گئی تھیں یا جو کلچر بنا دیا گیا تھا وہ اس کلچر پہ چلنے میں مجبور ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی حدیث مبارکہ ہے نا کہ بعض اوقات جو کام اللہ تعالیٰ قرآن کریم سے بھی نہیں لیتے تو وہ حکومتوں سے کروایا کرتے ہیں۔ اہل اقتدار کا یہ ایک بہت بڑا اعزاز بھی ہے اور ذمہ داری بھی کہ وہ جس سیٹ پہ بیٹھے ہوئے وہاں سے وہ کلچر ڈیولپ کرتے ہیں پوری قوم کا، پورے معاشرے کا۔ آپ جو وہاں سے نیچے چیز اتاریں گے لوگوں کے اندر وہی چیز جائے گی اور وہ اسی کو فالو کریں گے۔ کووڈ کی میں نے آپ کو مثال دی، لیکن آپ اگر پریکٹیکلی دیکھیں کہ میرے اور آپ کے بچپن میں ہمارے میڈیا نے جو بہرحال حکومتی پالیسیز کے مطابق ہی چل رہا ہوتا ہے، وہ پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو یا سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی جو دنیا کے دیگر ممالک کے اندر ضابطے موجود ہیں، وہ حکومتی سیٹ اپ میں ان کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے کہ کتنے انہوں نے بیریئر لگانے اور کتنا فری ہینڈ دینا ہے۔ تو میرے اور آپ کے بچپن میں بہت سارے ایسے ڈرامے ہوا کرتے تھے جو ہمیں بہت کچھ سکھایا کرتے تھے، ہمیں ایجوکیٹ کیا کرتے تھے۔ ایک جنگل آتا ہے، ایک اشتہار کے اندر جنگل چلتا ہے اور وہ لوگوں کا مائنڈ سیٹ کر دیتا ہے۔ وہ جنگل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اے خدا میرے ابو سلامت رہیں، یہ میرا اور آپ کا بچپن ہے، اور اتنا خوبصورت یہ جنگل تھا کہ ابو کی محبت ایک دم جاگ جاتی تھی۔
اور آج کا جنگل کیا ہے؟ جیسے کھاؤ جیو، جو چاہو کرو، وغیرہ وغیرہ. آپ نے جو کچھ لوگوں کو اتارا وہی پھر آپ کی ہماری نسل کے اندر ہمیں دکھائی دے رہا ہے. ہر طرف ان کے ذہنوں میں نہیں، ان کے کرداروں میں بھی رچ بس گیا. تو حکومتی سطح سے یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ ایسے ضابطۂ اخلاق بنائیں، ایسی پالیسیز بنائیں. ان اداروں کو بالخصوص جو مائنڈ سیٹر ہیں، جیسے میڈیا ہے، یا ہم فیملی سسٹم کے اوپر بات کر رہے تھے، یا ہم ایجوکیشن پر بات کر رہے تھے. ہماری ایجوکیشنل سسٹم میں اگر آج بھی ہمارا سلیبس اس طرح ڈیزائن کر لیا جائے جو بچوں کی بہترین کردار سازی کر سکتا ہے، تو وہ وقت بالکل دور نہیں ہے کہ اسی قوم سے پھر ٹیپو سلطان پیدا ہوں گے، انشاءاللہ صلاح الدین ایوبی پیدا ہوں گے. آج وہ کیوں نہیں پیدا ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہمارے سلیبس میں ان کا کہیں تذکرہ ہی نہیں ہے. تو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کا بھی اپنا ایک رول ہوتا ہے، اور وہاں ہونے والی مختلف نوع سرگرمیاں. اب مجھے پتہ چلا کہ سندھ کی حکومت نے میوزک کو مسٹ کر دیا ہے ایز اے سبجیکٹ، اور جو بچہ میوزک کلاس لے گا اس کو ایکسٹرا 5 مارکس دیے جائیں گے. آپ کیا پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ اپنی نسل کو کیا سکھانا چاہ رہے ہیں؟ آپ ان کا رجحان جن کا نہیں بھی ہے، مارکس کی دوڑ تو کتنی بچوں کے درمیان موجود ہے، جن کا رجحان میوزک کی طرف نہیں بھی ہے، ڈانسنگ کی طرف نہیں بھی ہے، وہ بھی آپ کی یہ کلاس لینے پر مجبور ہو جائیں گے. میرے اپنے بیٹے نے BS میں میں نے اسے کہا کہ لینگویجز کی چوائس ہے، تو بیٹا آپ کیا لوگے؟ اس نے مجھے بتایا کہ ماما آپ مشورہ دیں. میں نے کہا عربک لے لو، تم اگر کبھی کہیں مڈل ایسٹ میں ہوئے تو تمہیں فائدہ ہوگا. وہ اسی کانفیڈنس کے ساتھ گئے کہ میں چلیں یہ سیکھ لیتا ہوں. میرے دل میں یہ بھی خواہش تھی کہ اس بہانے تھوڑا بچہ عربی سیکھے، قرآن سے جڑے، قرآن کی زبان بھی سمجھنے لگے. لیکن بدقسمتی سے بیٹے نے آ کے یہ بتایا کہ وہ تو چوائس لسٹ میں موجود ہی نہیں تھا آپشن. اگر تھا تو وہ جرمن تھا، فرینچ تھا، چائنیز تھا، XYZ. مجھے نہیں معلوم کہ اس لینگویجز کو سکھا کے ہم اپنے بچوں کو کیا سکھانا چاہتے ہیں اور کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں. اختلاف نہیں کر رہی، آپ یہ چوائس بھی رکھیں، لیکن پیچھے اپنے ان مقاصد کو بھی رکھیں جن کے تحت بچوں کی ذہن سازی اور کردار سازی ہوتی ہے. تو ہمارے اصل میں کرائٹیریاز چینج ہو گئے، ہماری ترجیحات چینج ہو گئی. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج ہمارے بچے نہ اداروں سے کچھ سیکھ رہے ہیں، نہ گھروں سے کچھ سیکھ رہے ہیں، اور پھر جو ٹائم وہ اپنا میڈیا پہ گزارتے ہیں وہ بھی ان کے اخلاق اور کردار کو تباہ کر رہا ہے. لیکن ان سارے جو عوامل ہیں ان کے پیچھے کیا ہمارا اپنا طرز عمل نہیں ہے؟ اس کی وجہ کہ جو بھی چیز آتی ہے ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. مثلا میں نے جیسے بات کی تھی کہ ٹی وی چینلز پر جو کچھ بھی دکھایا جا رہا ہے، بھئی آپ لوگ شوق سے دیکھ رہے ہیں تو وہ دکھایا جا رہا ہے، ہم ریزسٹ کیوں نہیں کرتے؟ یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے. ہم شوق سے نہ بھی دیکھ رہے ہوں تو ہم میں سے بہت کم پرسنٹیج ایسی ہے جو اس کے اوپر کوئی اپنا ریئیکشن نوٹ کروائے. یا میں خود ایک دفعہ پیمرا کے آفس گئی، ایک اشتہار ایسا نازیبا سا بالکل پہلی بار آیا تھا کہ ہمیں لگا کہ خاتون کی حیا کے بالکل یہ منافی ہے. تو میں خود اس وقت ایک جذباتی اسٹوڈنٹ تھی اور میں پہنچ گئی تھی پیمرا کے آفس، اور میں نے جا کے جب ملاقات کی تو انہوں نے کہا آپ ریٹنگ دیکھیے، لائکس اتنے آئے ہوئے، لیکن اگر آپ دوسری طرف جو احتجاج کرنے والی ہیں وہ ایک خاتون ہے. ہمارے پاس تو اور تو کسی نے بھی نہیں احتجاج ریکارڈ کروایا. تو یہ حقیقت ہے کہ معاشرے کی بے حسی، غفلت، یا پھر ان کی جو خاموشی ہے جس کو ہم بے حسی ہی کہہ سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بس اس پر ہمیں معاف فرمائے. کیونکہ ہم جانتے ہیں بنی اسرائیل کی وہ قوم جس نے سب کے قانون کو توڑنے پر خاموشی اور بے حسی کا رویہ اختیار کیا تھا تو عذاب تو ان پر بھی آیا تھا. تو آج ہماری خاموشی اور غفلت کا یہ نتیجہ ہے کہ ہماری اپنی فیملی، اپنی جنریشن جو ہے وہ ان ساری برائیوں کو قبول کر چکی ہے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہمیں کرنا چاہیے اس کے. جنہیں آپ برائیاں کہتے ہیں، ظاہر ہے اس برائی کی جتنی قوتیں ہیں وہ پورا فوکسڈ ہو کے ان کی تشہیر، ان کے ابلاغ اور ان کے نفوذ کے لیے مسلسل یعنی آپ کہہ لیں کہ سرگرم عمل ہے. لیکن جو نیکی کی قوتیں ہیں یا نیکی کی ترغیب دینے والے لوگ ہیں، یا جو معاشرے کے اس سارے جو ڈسٹرکشن ہے اس پہ کوڑنے والے لوگ ہیں، وہ سب مل کر نیکی کی قوتیں جو ہیں وہ پریکٹیکلی اس کے مقابل کچھ کرنے کے قابل کیوں نہیں ہیں؟ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں کھل کر یہ کہنا چاہوں گی
کہ ہم نے بھی نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات میں سے جو پسند ہیں کچھ انہیں قبول کیا ہے، اور جو ہم نہیں کرنا چاہتے انہیں ہم نے فراموش کیا ہے. ہم امر بالمعروف کر رہے ہیں، نیکی کا حکم دے رہے ہیں، و نہیں عن المنکر کا فریضہ انجام نہیں دے رہے، برائی سے روکنے کا کام نہیں کر رہے. ہماری اکثریت جو دین پسند ہے نا، وہ بھی نیکیوں کی تلقین، اور جو ہماری گفتگو کا آغاز ہوا تھا کہ فیملی کو ڈیمیج کرنے میں، یا جو فیملی میں والدین ہیں ان کے کردار کی جو ایک ادائیگی ہے وہ خلا ہے، تو وہ کیسے پر ہو سکتا ہے. تو والدین بھی نا اچھی باتیں بتا تو دیتے ہیں لیکن برائیوں سے روکنے کا کام جو ہے وہ نہیں کر رہے. ٹیچرز اچھی باتیں کہیں نہ کہیں بتا دیتے ہیں لیکن جو برائی کا اتنا بڑا طوفان آیا ہوا ہے اس کو روکنے کے لیے اپنا کردار ادا نہیں کر رہے. اچھا، ویسے ہم روکنے کے لیے بھی بڑے سرگرم عمل رہتے ہیں، کریٹیسزم سب سے زیادہ ہم ہی لوگ کرتے ہیں، لیکن اس کا متبادل نہیں پیش کرتے. یہ بات بھی ہے، آپ تفریح کا متبادل دیں نا. ہاں بالکل، آپ کی بات ٹھیک ہے، تفریح کا متبادل بھی دیں. احسن تفریح کا جو تصور اسلام نے آپ دیا ایسی معاشرت کا ماڈل بنا کر جی. دیں جس کو نئی نسل جو ہے وہ فالو کرنا جی بالکل پسند کریں، اس پہ فخر کر سکے. جی بالکل بالکل درست بات ہے. بلکہ اس کو تو میں یوں بھی کہنا چاہوں گی کہ ایک ماں اپنے بچوں کو ٹائم دیتی ہے لیکن اس ٹائم میں وہ بچوں کو صرف کرٹیسائز ہی کرتی رہتی ہے، تو بچے اس کی کمپنی میں بور ہوتے ہیں، اس سے بھاگتے ہیں. لیکن وہ ان کے ساتھ اگر کچھ کھیلتی ہے، انجوائے کرواتی ہے، کرتی ہے، ماں یا باپ دونوں میں سے جو بھی، بچے اس کی کمپنی کو پسند کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ پھر اس کے ساتھ ٹائم گزاریں. تو یہ تو ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ ہم صرف تنقیدی رویہ یا بالکل ایک تنبیہی ڈانٹ ڈپٹ اور سختی کا یا بالکل روک دینے کا. اور میں خود 2 بیٹوں کی ماں ہوں تو مجھے میری ایک استاذہ کہتی تھی، میرے بیٹے کا حال یہ ہوتا تھا کہ کلاس روم کے اندر بھی دوڑنا، تو وہ کہتی تھی کہ بیٹوں کو ان کی اللہ نے پوٹینشیل اتنی دی ہوتی ہے، انہیں اس پوٹینشیل کی وجہ سے سکون سے بیٹھنا یا قرار سے ایک جگہ بیٹھنا ممکن نہیں ہوتا. تو تم بجائے اس کے کہ اس کو روکو، اس کی اس انرجی کو کسی اور کام میں لگاؤ کہ یہ وہاں اپنی اس انرجی کو اگر استعمال کرے اور اس کو کوئی فائدہ ہو. تو بچوں کو ایکسرسائز کروائیں، بچوں کو ایسے گیمز کروائیں، ایسے کمپٹیشنز کروائیں. دیکھیں کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ آج ہمارے یہاں بھی گلی کوچوں میں یا مختلف چوراہوں پہ ایسے پارکس بنے ہوئے ہوں، ایسے کلبس بنے ہوئے ہوں جہاں بلا امتیاز ہر طبقے کے بچے کو، ہر نسل کے، ہر عمر کے فرد کو تفریح میسر آئے اور ایک صحت مندانہ تفریح میسر آئے. میں خاتون ہونے کے ناطے اپنے بچوں کو لے کے آج کسی پارک میں جا نہیں سکتی جو حالات ہوئے ہوئے. بہت شکریہ. درفشاں فرحین کے ساتھ آج ہماری گفتگو کا سلسلہ اب ختم ہوتا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. آج کی گفتگو میں ہم نے یہ جانا کہ جو تہذیب اور معاشرت جس کے بدل جانے کی ہم بات کرتے ہیں، اس کو اگر ہم پھر سے یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا فیملی سسٹم بچ جائے، ہماری نئی نسل جو ہے وہ اپنی روایات سے، اقدار سے اور اخلاقیات سے جڑ جائے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ خیر کی قوتیں جو ہیں وہ اپنا کردار ادا کریں اور وہ ان کے لیے ایک پریکٹیکل رول ماڈل بنے، اور جو تفریح وہ سمجھتے ہیں کہ ان بچوں کے لیے، نئی نسل کے لیے آج نقصان دہ ہے اور وہ ان کے فیملی سسٹم پر حملہ آور ہے، اس کے مقابل جو نیکی کی قوتیں ہیں ان کو چاہیے کہ وہ کوئی متبادل ایسا رول ماڈل تیار کریں جس سے نئی نسل جو ہے وہ ایسوسیٹ ہو جائے، اس سے منسلک ہو جائے، اور وہ جو ایک پوری سوسائٹی اور ہمارا فیملی سسٹم ایک رسک پر ہے، ہم اس سے بچ جائیں. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنے میزبان محمد معاویہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.